صلوات بلند آواز سے تلاوت برائے حصول خوشنودگی امام حسین علیہ السلام و برائے تعجیل ظہور حجت خدا بار دیگر بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ بالقاسم محمد بآواز بلند الصلوات وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شابوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام اس حسین و رضیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرما ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت میرے مالک شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز میرے مالک ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مالک ہم بیچاروں کو اس مشکل وقت میں مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما میرے مالک اس نازک ترین دور میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما میرے مالک فلسطین میں رہنے والے انسانوں کی حفاظت فرما میرے مالک انسانیت پہ ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما میرے مالک وہ تمام احباب جو دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوئے علی علی اور حسین حسین کرتے ہیں میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما واجب سمجھ کے آمین کہیے گا میرے مالک ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما اپنے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما چھتی آیا علی باس اسلمی پڑھو اجازت ہے میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں اللہ عزاداری کے مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم ہوگا کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کریں طبیعت ہے جناب کی بات شروع کی سامعین گرامی ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر اس کی بالکل ابتدا ہے آپ لوگوں نے سارے دن میرے مولا کے بہت اچھا پڑھنے والوں کو سننا ہے خدا آپ لوگوں کو یہ ذکر نصیب کرے اور یہی وسیلہ نجات ہے یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر حامین گرامی میں دوسرا مصرع آپ کے سامنے رکھا ہوں آپ ضرور سمجھئے گا جلال پور ہندوستان سے مصرے چلے اور چلتے چلتے آ تو گئے ساجوال تک دیکھتے ہیں کہ یہاں چھوڑنا ہے یا یہاں سے بشیر صبا کے لے کے جانا یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر کیا آپ لوگوں نے بہت اچھا سنا ہے یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر بڑا پیارا اور بڑا لاڈلا کلام کچھ کلام آپ یقین جانیے ایسے ہوتے ہیں احمد فراز شہید محسن نقوی اور پروین شاکر کو پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جن کلاموں کی داد لینے کے لیے مجمع سے لڑتے ہوئے اپنے
اپنے آپ کے سامنے بندے کو ریگریٹ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کی کر رہا ہوں. کلام ہی ایسا نہیں ہے کہ میں تم وقت کہ میرے نال بولوں. اس کا تعلق آپ کی مسکراہٹ کے ساتھ ہے. جس بندے کو پتہ ہے کہ یہ امام حسین کا دربار ہے اور یہاں خالی دامن آیا جاتا ہے اور جھولی بھر کے جایا جاتا ہے، وہ تیسرے اور چوتھے مصرے کو ایک بار قبول کرے. یہ مجلس ہیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک، مصرع بڑا پیارا ہے، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر. تو مصرع پڑھ رہا ہے عسکری وہاں تک آ گیا اور بھی ندامتیں لے کر. ندامت کا مطلب ہوتا ہے پشیمان ہونا، ندامت کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ ہونا. جو کو لفظ سمجھنا ابھی میرے کو پچھ لو یاد ہے، زیادہ نہیں جانتا لیکن جتنا پڑھتا ہوں اس کا نالج رکھتا ہوں. بندے سوال بھی کر سکتے ہیں جو پڑھتا پہ سن بھی دس تنوں آپ نے بھی پتہ ہے کہ نہیں پتہ. وہاں تک آ گیا اور بھی ندامتیں، شرمندہ ہو کر اور بھی پہنچ گیا. اب کہاں تک آ گیا میں مصرع پڑھ لوں گا. اور میں نے پہلے کہا ہے جسے پتہ ہے کہ یہاں خالی دامن آیا جاتا ہے، جھولی بھر کے جایا جاتا ہے. تو مجھے آخری صف تک میرے ساتھ چاہیے. یہ مجلس ہیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر. مصرع پڑھ رہا ہوں وہاں تک آ گیا اور بھی ندامتیں لے کر، جہاں رسول کھڑے تھے ضرورتیں لے کر. کیا کہنے ہیں؟ بہت شکریہ. وہاں تک آ گیا اور بھی ندامتیں لے کر، کہاں جہاں رسول کھڑے تھے. مصرع میرے محترم نے اتنی وہ دل لگی سے دہرایا ہے کہ میں رہ نہیں پایا. بڑا پیارا نعرہ آپ نے لگایا. میں آپ کو ایک شعر اور سناتا ہوں. میرے مولا جانتے ہیں میں شاعری زیادہ تو نہیں پڑھ سکا لیکن اپنے قد سے زیادہ پڑھی ہے. مولا جانتے ہیں. آپ یقین جانیے دنیا اپنے قد سے زیادہ پڑھی ہے. بہت چھوٹا قد ہے میں جانتا ہوں لیکن شاعری پہ بات ہو تو پھر بندہ شروع کرے امیر خسرو سے، بندہ غالب میر تقی میر سے شروع نہ کرے. 750 سال پرانا اردو کا شاعر جس کا ایک مصرع اردو میں ہوتا تھا، ایک ہندی میں ہوتا تھا، ایک فارسی میں ہوتا تھا، جس کا نام امیر خسرو تھا. مجھے حال مسکین مکن تغافل ورائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجران لدارم احجان علیہ کاہل لگائے چھتیاں. وہ اس حساب کا شاعر تھا. وہاں سے لے کر آج تک میں نے بڑے بڑے شعراء کو پڑھا ہے. شاعر ہونے کے لیے، آرٹسٹ ہونے کے لیے بندے کو یہاں ادھر سے سینسٹیو ہونا پڑتا ہے، اور بندہ دل سے نازک تب تک نہیں ہوتا جب تک وہ کربلا نہ پڑھے. میں نے جتنے لوگوں کو پڑھا ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ کربلا لکھی ہے، لیکن میں نے واقعی کربلا پہ اس بیک گراؤنڈ کو لے کر اس سے بڑا شعر نہیں پڑھا جو میں آپ لوگوں کو اب سنانے جا رہا ہوں. آپ لوگ مصرع قبول کیجئے. مصرع ہے وہاں تک آ گیا اور بھی ندامتیں. رشید بھائی بطور خاص میرے بھائی، جہاں رسول کھڑے تھے. سامعین مولا کا واسطہ میں بڑا شعر پڑھ رہا ہوں اور مجلس کی ابتدا میں پڑھ رہا ہوں. ضرورتیں لے کر مصرع پڑھ رہا ہوں جب آیتوں سے نہ ہو پائی شرح صبر حسین. پیچھے والا مجمع یقین جانیے ایک فیملی ماحول ہے. میں چاہنا سارے رہ لو اور رشتہ دار چنگے نہیں ہوندے جڑے رسے رسے بیٹھے. میری گل سمجھ رہے ہو؟ فیملی ماحول ہے. ابھی تک اتنا ہے کہ میں ہر بندے کے ساتھ سرگوشی کر سکتا. ابھی یہ علاقہ فل نہیں ہوا. مجمع فل ہو جائے تو پھر بھی جنت ہوتی ہے، لیکن ہجوم میں ہم اپنا آپ کھو بیٹھتے ہیں. ہم جب دنیا داری میں جاتے ہیں تو اپنے ذاتی اندر والا جو انسان ہوتا ہے اس سے ہم کافی حد تک دور ہو جاتے ہیں. آپ دنیا کے قریب ہو جاتے ہیں لیکن اپنے آپ سے آپ کا سماجی فاصلہ آ جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو وقت نہیں دے پاتے. میں ہاتھ باندھ رہا ہوں مولا کا واسطہ. ہر بندہ یہ سمجھے کہ اکیلا عسکری میرے کان میں سرگوشی کر رہا ہے. آپ شعر سنیے. جب آیتوں سے نہ ہو پائی شرح صبر حسین. جب آیتوں سے نہ ہو. تنویر انکل مصرع میرے قد سے بڑا ہے. کافی ذرا دیکھیے کیا چل رہا ہے. عقیدتیں لے کر، جنتیں لے کر، وہاں تک آ گیا اور بھی ندامتیں لے کر. ارے جہاں رسول کھڑے تھے ضرورتیں لے کر، تو
تو مصرع پڑھ لوں جب آیتوں سے نہ ہو پائی شرح صبر حسین پھر اٹھا تبسم اصغر وضاحتیں لے کر جب آیتوں سے نہ ہو پائی شرح صبر حسین اٹھا تبسم اصغر. میں آپ لوگوں کو صرف شاعری سناؤں گا. میں آپ کو وہ شاعری سناؤں گا جو میری پسندیدہ ہے, ورنہ میں شعر نہیں پڑھتا. میں کوشش کرتا ہوں آیت پڑھی جائے پھر مسئلے کا حل نکل آئے, کوئی ایک زبان جو ہے اس کی مینٹلی گروتھ ہو جائے تو ضمیر خدا کے سامنے مطمئن ہے. لیکن یہ بھی عبادت ہے ذکر حسین. میں آپ کو صرف شاعری سنا رہا ہوں. مصرع پڑھ لوں. یہ معجزہ فراست بھائی, یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے. یار کیا کیا کہنے ہیں اس محلے کے, کیا کہنے. سامعین گرامی پیچھے والے جو ہیں, پیچھے والے پیچھے مت رہیے, آگے آئیے اور چلیے, ہم سے بھی آگے نکلیے. بیٹھے وہاں رہیں لیکن اپنی سماعتوں کو بلند کر لیجیے. یہ معجزہ ایڈے دل نہ فون تے 10 دفعہ صبح کھلو گیا, اب میری داد نہیں دے رہے. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے, کیا گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے. یہ معجزہ سر مقتل حضور یہ معجزہ میرے مولا جانتے ہیں. میرا بہت چھوٹا قد ہے. میں نے اسی جگہ پر پہلی جو مجلس پڑھی تھی وہ 2015 میں پڑھی تھی. میں 2012-13 والے پیریڈ سے تنویر انکل کو جانتا ہوں. میں صاحب اور ملک صاحب کہنے والی اس سوسائٹی میں انہیں انکل کہہ رہا ہوں. میرا ان کے ساتھ پیار یہ ہے. میری گزارش آپ سمجھ رہے ہیں. میرے مولا جانتے ہیں کچھ نہیں تو 1.5 لاکھ کا اجتماع تھا میرے سامنے کراچی انچولی. یہ 2-3 شعبان کی درمیانی شب, یہ اس سال میرے انسٹاگرام پہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے. میرے نزدیک بڑا امام باڑہ لکھنؤ کے بعد اگر بر صغیر کا کوئی مرکزی پلیٹ فارم ہے تو وہ کراچی ہے, انچولی. پتہ نہیں کتنا بڑا بندہ وہاں پڑھ چکا, اور کراچی کا اپنا مجمع جو ہے باخدا وہی انچولی کی اپنی شیعہ آبادی اتنی ہے کہ ہر گھر سے 2-3 بندے بھی آئیں گے تو وہ 1-1.25 لاکھ ویسے 50,000 سے اوپر 70,000 مجمع بن جاتا ہے. کراچی کا ماحول یہ ہے. میرے مولا کی قسم کتاب کھلی رہی, میں نے نہیں پڑھے. میں نے کیوں نہیں پڑھے میں نہیں جانتا. میں اپنے گھر میں کس حوصلے سے پڑھوں میں یہ بھی نہیں جانتا. یہ 2 مصرے کلام یہ پڑھے, میں نے یہ شعر نہیں پڑھا. میرے مولا کو منظور ہے تو یہ نگینہ آپ کے دامن میں اتر رہا ہے. آپ جیسے وصول کریں میں آپ کو شکریہ ادا کر کے جاؤں گا. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے, گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے. تو منبر پہ علی عباس عسکری اعلان کر رہا ہے, حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے, چلو نماز کا قد بھی بڑھا دیا جائے. حسین پشت نبی پر. میرے مولا نے ہر دور میں تعمیر کی ہے. اگر نماز کی تعمیر حسین نے نہیں کی تو کس نے کی؟ ارے یار جس وقت دنیا چھوڑی اس وقت سجدے میں سر تھا اور سجدہ خدا کو کر رہے تھے امام حسین. حسین کے چاہنے والے اگر اب نماز سے دور رہیں تو پھر دکھ کی بات ہے, خدا کی قسم دکھ کی بات ہے. بنتا نہیں ہے, بندہ حسینی ہو اور نمازی نہ ہو تو پھر وہ حسینی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے نا. نماز ہے. نماز کو چھوڑنے کا کوئی عذر ہی نہیں ہے. اگر چھوڑنے کا کوئی بھی مجبوری ہو, خدا آپ میں سکت نہیں ہے پڑھنے کی. اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے میرے بھیا میرے بھائی, اگر آپ تھکے ہوئے ہیں, آپ کو شریعت حکم دیتی ہے لیٹے رہو, اٹھنے کی سکت نہیں ہے, پلکوں کے اشارے سے پڑھتے رہو. نماز چھوڑنے کا کوئی بھی عذر ہوتا تو 10 محرم حسین چھوڑ دیتے. نہیں میری ذمہ داری ہے انکل میری ذمہ داری ہے. میں ممبر حسین پہ بخیل ہو جاؤں گا لیکن بات نہیں کروں گا. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں. لبیک
مل کے نعرہ حیدری. دیکھیے جی نماز چھوڑنے کا کوئی بھی وجہ ہوتا ہے, کوئی بھی وجہ ہوتی ہے. میں اپنے فرینڈز اور دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں جناب. گھومتے پھرتے ہو کہ جس ٹائم کسی ریسٹ ایریا میں جا کے ہم رکتے ہیں یا کسی ایسی پلیس پہ جہاں پر ہم لوگوں نے سکون کرنا ہوتا ہے اور نماز کا وقت ہوتا ہے یا نماز جا رہی ہوتی ہے, باخدا میرے سے میرا کوئی پہلا دوست اتنا کہتا رہے نا کہ یار عسکری نہیں پڑھی جا رہی, یار تھک گئے ہیں, بالآخر تھکاوٹ ہو رہی ہے. حسین بادشاہ کی قسم میرا پہلا سوال اس سے یہ ہوتا ہے کہ تو حسین بادشاہ سے زیادہ تھک گیا. کوئی ایک عذر نماز چھوڑنے کا باخدا ہوتا علی کا لال چھوڑ دیتا. بلکہ میں آپ کو اتنا پیارا شعر سناتا ہوں. میں کوئی 10 سال دا ساتھ تے ہے ساڑھا بھی 9-10 سال دا ساتھ ہے. لیجئے 10 سال کا تعلق ایک طرف, یہ 2 مصرے ایک طرف. مجھ سے آپ نے اتنی بڑی بات نہیں سنی ہوگی, شاید اس کے بعد بھی نہ سن سکیں. اس سے پہلے اس سے بڑی بات آپ نے کتنے اشعار وہاں بیٹھ کے سنے, ہم لوگوں نے ساتھ گزارے. مصرع سنیے, یہ تو وہ وعدہ ہے جو پتہ نہیں کیا ماحول ہو جائے میں پڑھ رہا ہوں. یہ وہ وعدہ ہے جو علی کے لال نے 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں اپنے خدا سے کیا تھا. میرے مالک حسین تجھ سے وعدہ کر رہا ہے, دین اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی, میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی. ارے میرے بھائی, ارے کوئی تو بیٹھا ہوں مشکل بات میں خریدار. لاکھ بار پڑھتے ہیں دین اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی, میری مجلس تیری مسجد کو نماز. سرکار ایسا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے شعر معجزے کی حد کو چھونے لگتا ہے. یقین کریں شعر معجزے کی حد کو چھونے لگتا ہے. میں آپ کو سرور نواب سرور صاحب کے 2 مصرے سناتا ہوں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بندے ٹر گئے تھے ساڈا دور خالی ہے, ایسا نہیں. ہمیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا عہد خالی نہیں ہے, بڑے بڑے لوگ ہیں اس زمانے میں, خدا بڑے بڑے لوگ ہیں. امام حسین کے کرم کا خانہ کبھی بھی خالی نہیں ہوتا. مصرے کا چلن دیکھیے. فرماتے ہیں کہ سرور نواب سرور فرماتے ہیں ہندوستان سے, پڑھوں مصرع. سرور نواب سرور فرماتے ہیں کہ تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ اے حسین. میں آپ لوگوں کو صبح صبح بور تو نہیں کر رہا. تیرا کرم مزہ آ رہا ہے. تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ اے حسین امت نے رکھ دیا تھا مصلی سمیٹ. ملنگ بولے یا میرے نال. تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ ہے حسین. ہم نے تو زواری ساتھ کی ہے. تیرا کرم نماز پہ ہے میرے بھائی اپنے ہاتھ کھولنا ذرا. تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ ہے حسین امت نے رکھ دیا تھا مصلی. مصلی سمجھ لیٹ کے نہیں سمیٹ کے, امت نے رکھ دیا تھا مصلی. ایک اور شعر سنا رہا ہوں اسی کلام کا. مصلی سمیٹ کے تو مصرع پڑھ رہا ہوں. عباس مسکراتے ہیں قاسم کو بھیج کر, ارے لاکھوں کو لے گیا ہے بھتیجا سمیٹ. بھائی کیا کہنا, تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ ہے حسین امت نے رکھ دیا تھا مصلی سمیٹ. عباس مسکراتے ہیں قاسم. اے محلہ جڑا نا اللہ دی قسم ہے, میں نے انج غور نال ویکھ رہا, پتہ نہیں میں تو کیویں نظر آ رہا.
ایک تسی ٹھیک ہو اے پاس میں شعر تھوڑے واسطے نظر پہ میں نے مولا حسین دی قسم میں تمہیں ایڈا بڑا شعر سنانے انہاں مضمونہ تے اس بیک گراؤنڈ تے ایڈا بڑا شعر نہیں ہوندا میں تمہیں 1.25 لاکھ نبیوں دی ہسٹری سنانے تے امام حسین دی ایک لائن ایک جملہ اور خدا کی قسم ڈیزرو کرتی ہے خطیب ممبر سلونی کی اولاد کی وہ ایسی بات کرے. اگر حسین نہ کرے تو کون کرے؟ یہ وہی بات کرے گا جس کا باپ ممبر سلونی پہ بیٹھ کے کہتا تھا مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. وہ اس لیے کہ رسول اکرم نے مجھ علی کو علم ایسے دیا ہے جیسے چڑیا بچے کو دانا دیتی ہے. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ورنہ خدا کی قسم مولا علی علیہ السلام کی حکمت پہ بات شروع ہو میں رات تک بات چلاتا ہوں. دنیا نے علی جیسا حکیم بھی نہیں دیکھا. چلیں اسی پہ بات کرتے ہیں. چھوڑیے شاعری ادھر آئے گی. نہیں دیکھا دنیا سر پٹکتی پھر دنیا کو علی نہیں ملے گی. وہ ایک بادشاہ تھا جو تخت ممبر سلونی پہ بیٹھتا تھا اور وہ اعلان کرتا تھا کہ مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. تمام عمر میرے مولا نے سلونی 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 کا دعویٰ کیا. ایون اس ٹائم تک دعویٰ کیا جب سر میں ضرب ہے. اسبغ ابن ہائے 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 میں آپ کے لطف لینے پہ قربان ہو جاؤں. میں ڈھونڈ رہا تھا اس پورے مجمع میں کوئی ہو جو ایسے سمجھے. میں خوشامد نہیں کر رہا, میری مرضی کے مجھے خریدار مل گئے. میں جملہ آپ کے حوالے کروں, اس کو وصول کیجئے گا. قیمت اس کی فقط آپ کی مسکراہٹ ہے, اسے قبول کیجئے. مجھے میری مرضی کا خریدار سامنے آڈینس میں وہ مجھے مل گیا. میں جملہ آپ کے حوالے کروں. سر میں زخم ہے اسبغ ابن نواتا علی کا جانثار, میرے مولا کا صحابی, میرے مولا کی پائنتی بیٹھ ہے. علی زخمی ہے. یہ آخری وہ لمحات میرے ظاہراً میرے مولا کے. فرماتے ہیں اسبغ قریبا کلائی تھامی. مولا حکم فرمائے. کیا مزہ ہے خدا کی قسم اس جملے میں. مولا حکم فرمائے. علی فرماتے ہیں اسبغ چھوٹا سا کام کر, باہر جا کوفہ کی گلیوں میں اور جا کر ڈھونڈ تجھے کوئی ایسا ملے جس نے علی سے کچھ پوچھنا ہو. بھائی جان پڑھنا اللہ اپنے بڑھنا میں دسیا جی میری گل سمجھ رہے ہو تے لطف آ رہے. اسبغ باہر جا کے دیکھ کوئی ایسا کوئی ایک ایسا ملے جس نے علی سے کچھ پوچھنا ہو, جس نے علی سے کچھ مانگنا. اسبغ کہتا ہے میرے بدن پر کب کبھی تاری ہو گئی. میں نے کہا مولا ساری زندگی سلونی 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 کا دعویٰ کرتے. مولا خیر تو ہے, سر میں ضرب ہے اور اب پھر فرما رہے ہیں بھیا میں نا دامن پھیلا رہا ہوں کہ یہ دامن پھیلا ہوا ہے. کبھی ناز نہیں کیا, کبھی غرور نہیں کیا. جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک بھی مل جائیں تو حسین کے اکبر کی مدد نہیں پوری ہو سکتی. اللہ یہ باس عسکری کی کیا بحثیت ہے کہ میں ناز کریے, میں اعلان کروں کہ میں جی ممبر تے کھلونا تے میں بڑا بڑا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. خدا وہ لفظ کہنے سے پہلے زندگی ختم کرے جو امام حسین کی راہ سے ہٹ کے ہو. یہ دامن پھیلا کر کہہ رہا ہوں, لیکن بے ساختہ دل ضمیر خمیر بولے تو بولنا, ورنہ اس مجمع میں کوئی بھی نہ بولے. خدا کی قسم میں چپ پہ راضی چلا جاؤں گا. میں اطمینان رکھوں گا کہ میں ڈیزرو نہیں کرتا تھا اور مجمع نے عدل کیا. میرے لیے نہ بولنا, میری باڈی لینگویج کے لیے. میں بات اپنے قد سے بڑی کر رہا ہوں اور جواب آسمان قامت دے کے جا رہا ہوں. مولا اتنا گہرا زخم ہے پھر بھی سلونی. علی فرماتے ہیں جو اب لطف آ رہا ہے وہ ساری زندگی نہیں آیا. مولا تمام عمر کہتے رہے. ابھی فرمایا فراست بھائی جملہ سنیے گا بھیا, بڑی باریک بینی سے سن رہے ہیں. علی فرماتے ہیں جو لطف ابھی آ رہا ہے وہ ساری زندگی نہیں آیا. مولا حکمت جان سکتا ہوں. علی فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں. اب کہنے میں جو لطف ہے وہ زندگی بھر اس لیے نہیں تھا کیونکہ چوٹ لگی ہے علی کے سر میں, زخم لگا ہے علی کے سر میں. اور اسبغ یاد رکھیں دماغ ہوتا ہے سر میں. مجھے ضرب لگی ہے سر میں, میں نے گہرا زخم کھایا ہے سر میں, اور دماغ بھی ہوتا ہے سر میں. اس زخمی حالت میں سر میں زخم کھا کر علی سلونی کا اعلان کر کے دنیا کو یہی تو بتانا چاہتا ہے. جب اتنے گہرے زخم کے بعد علی کے دماغ کو متزلزل نہیں محسوس ہوا تو ذرا سے بخار کی حرارت سے میرے آقا کو ہذیان کیسے ہے. علی ہے. سر میرے بہت دوست ہیں, یقین جانیے میرے کئی ایسے دوست ہیں. میرا دوست کیا میرا کئی ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے جو باخدا یہ مذہب اور ان چیزوں سے سائڈ پہ, لیکن میں نے ان لوگوں کو بھی معتقد علی ہوتا ہوا دیکھا جو کسی کو نہیں مانتے وہ بھی علی کو مانتے. مولا حسین کی قسم اٹھا کے کہے علی ہے. مولانا بلال قاسمی صاحب کے دو مصرے ہیں.
فرماتے ہیں بلندیوں کا وہ کیسے نشان چھو لے گی، اڑے بھی دھول تو کیا آسمان چھو لے گی. یہ اکیلے علی تھے. اور میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں. ابھی مجلس شروع ہے، سبھی مجھ سے اچھا پڑھنے والے ہیں، آپ نے سارا دن ذاکرین کو سننا ہے، لیکن پلیز ہو سکے تو آپ نے مجھے کال کر کے بتانا ہے کہ یہ جو نوکر پڑھ کے جا رہا ہے یہ کس معیار پہ تھا. پلیز بتانا. ہم لوگوں نے ابھی تک یہ سمجھا ہے دو تعارف دنیا کو کرائیں. ایک تو شیعہ دے پیر نو علیت تے دوسرا بندے مارن والے نو علیت. خیبر خندق فتح کرنا اسلام کے ٹائٹلز ہیں جو قیامت تک علی کے نام رہے. لیکن یہ تعارف ناکافی ہے کہ بندے مارنے والے کو علی کہتے ہیں. میں ممبر حسین پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں علی نے اتنے بندے نہیں مارے جتنی زندگیاں بانٹی. اور میں ان 3 کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں میں بہت چھوٹا نوکر ہوں اور یہ پلیٹ فارم بہت بڑا ہے، بڑی ذمہ دار ترین قوم کا پلیٹ فارم ہے. انشاءاللہ سانوں پتہ لگ دے کہ اسی کھلوندے کتے ہیں تے سارے بچپنے مک جان گے، یہ ساریاں کچیاں عادتاں مک جان گیاں. سانوں پتہ ہی نہیں کہ ممبر جگہ کنی وڈی ہے، روحانی طور تے بھی کنی وڈی ہے تے دنیاوی طور تے کنا بڑا پلیٹ فارم ہے. ساڈی ہر بونگی جڑی دنیا دے وائرل ہو، کاش سانوں پتہ لگ جائے کہ جگہ کنی وڈی ہے. میں بڑی ترین مرکزی جگہ پہ کھڑے ہو کے مرکزی پلیٹ فارم پہ کچھ حیثیت نہیں ہے، لیکن پورے دھڑلے سے کہہ رہا ہوں جس علی کو میں نے مانا ہے اس نے ساری زندگی اپنی دشمنی رکھی نہیں. اس نے جب مارے ہیں اس کے دشمن مارے. علی کا ذاتی دشمن ثابت کر دو، کوئی ایک پرسنل تو میرے مولا بھیا کسی سے ہوئے ہی نہیں. جب مارے علی نے اس کے دشمن. یار کیا یہ حد کم ہے کہ ایک بندہ گشت سبابہ سے خیبر کا در اکھاڑے، ایک انسان انسانیت میں افضل ترین انسان در خیبر اکھاڑے اور بندوں کے دماغ متزلزل ہو جائیں، وہ کہیں کہ یہ خدا ہے اور وہ خدا کہنے کے لیے علی. پتہ نہیں بندوں کی طبیعت کیوں خراب ہوتی ہے جبکہ لوگوں نے سقراط کو خدا کہہ دیا، ارسطو کو خدا کہہ دیا، پلاٹو افلاطون کو خدا کہہ دیا. لوگ تو لوگوں کو خدا کہتے رہتے ہیں، بڑے بڑے حکیموں کو خدا کہتے رہتے ہیں، لیکن مولا علی علیہ السلام کی باری پتہ نہیں کیوں طبیعت جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. جبکہ میں بھی اسی خدا کو مانتا ہوں جس کو علی مانتے ہیں. مجھے بھی آنا وہیں پہ ہے جو درس میرے مولا نے دیا. علی علیہ السلام کتنا لطف لوتے گل ادا ہوگا. علامہ ناصر سعید کی قبر کو خدا ٹھنڈک دے، آپ کا کتنا پیار تھا ان سے. جملہ انہی کو قبول کیجیے. ویسے تو بہت سارے لوگوں نے اس جملے کو پڑھا ہے، معروف جملہ ہے، لیکن علامہ ناصر عباس جب بات کرتے تھے تو پھر دنیا سنتی تھی. علی کے خیمے میں علی کو خدا کہنے کے لیے آئے، اس سے پہلے کہ وہ علی کو خدا کہتے بھی انہیں خیبر دا در پٹے آئے. علی نے خشک روٹی کا ٹکڑا اٹھا کے کہا سلمان ٹوٹ نہیں رہی ذرا توڑ تو دے. اچھا خاصا بول رہے تھے، سلمان ٹوٹ نہیں رہی. میرے مولا کے بہت اچھے ذاکر جناب ذاکر اہل بیت قلب عباس علوی صاحب، قلب نہیں قلب عباس علوی صاحب تشریف لے آئے. میرے مولا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں. 29 اپریل ان کے یہاں ایک مجلس ہوتی ہے، میرے مولا کو منظور ہوا. اگر میرے مولا نے چاہا تو ویسے حاضری ہوگی جیسے یہ چاہتے ہیں، ورنہ ہمیں تو اور کوئی کام ہی نہیں آتا. جیسے میرے مولا کو منظور ہوا انشاءاللہ اپنی طرف سے پوری کوشش ہے کہ حاضری گل لگے. ٹوری کی گل لگے پچھلے ٹوری کی آگے گل کی ہو رہی سی، وہ کی کرنا ہے خدا کہنے یار. علی فرماتے ہیں روٹی نہیں ٹوٹ رہی، روٹی توڑ کوئی نہیں چاہے. اسی تو خدا کہنا ایسا اینا کو روٹی دا ٹوٹا نہیں ٹوٹ رہی. جناب سلمان نے بھگو کر دی اور اس سے پہلے میرے مولا تناول کرتے ہاتھ میں لے کر وہ خدا کہنے آئے ہیں. علی مسکرا کے فرماتے ہیں کیوں میرے بھائیو خیر سے آنا ہوا. میں یہ سمجھ کے پڑھ رہا ہوں کہ آپ بڑے باریک لوگ ہیں، مجھے مایوس نہ کیجیے گا. میں اتنے زندہ ماحول سے ٹوٹا ہوا دل لے کر نہیں جاتا. آپ کو مولا کا واسطہ
میں جملہ کہہ رہا اے ملنگ تو لے کے آخری بندے تک میں پورے پنڈال دے ہاتھ بلند چاہیے مولا حسین دا واسطہ تے میرے واسطے نہیں جی بولنا میں پہلے کہہ رہا کون مولا دا واسطہ میرے واسطے بولنا ہے پورے مجمع چ کوئی نہ بولنا کہ گل مولا علی دی ہے تے ہر بندے دا ہاتھ اٹھنا چاہیے میں گل اپنے قد تو بڑی کروں نہیں خیر ہے اب آپس میں کونیاں چل رہی ہیں یہ خدا نہیں ہے اب کچھ ہوتا ہے ہم اسے خدا نہیں مانتے اس سے تو خشک روٹی کا ٹکڑا نہیں ٹوٹ رہا آئے تھے خدا کہنے نہ کرتے ہوئے علی کے خیمے سے خدا نہیں ہے وہ نہ کرتے ہوئے علی کے خیمے سے نکلے سجدے میں سر چلا گیا میرے امام کو اور مسکرا کے فرماتے ہیں میرے مالک اب گواہ رہنا میں نے خود کو گھٹا کے تجھے منوایا میں نے خود کو گھٹا کے فراست بھائی ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں ان کو بھی ہم ایک زمانے سے دیکھ رہے ہیں کوئی 8-10 سال کی رفاقت کا سلسلہ ان کے ساتھ بھی ہے 8-10 سالوں سے ہی میں ان کے پاس ایک ڈائری دیکھ رہا ہوں پتہ نہیں اس میں کیا ہوتا ہے لیکن ہر جگہ پہ ڈائری ہوتی ہے میرے مولا انہیں سلامت رکھے انشاءاللہ ڈائریاں ٹردیاں نہ میں سچ کہہ رہا ہوں میں جدھر میں ایک ڈائری میں کھول ہوں میں کھول آگا کسی دن پتہ میں کھانا ایسے تو کسی کی ڈائری پڑھنا نہیں ہے لیکن آپ کی اجازت سے میں نے خود کو گھٹا کے میرے مالک تجھے میر انیس علیہ الرحمہ نے 250 بند لکھے مولا علی کی شان میں ہم جیسا 6 مصرے نہیں کہہ سکتے بات خدا نے وہ بہت کم لوگ رہ گئے ہیں اب اس وقت جو لوگ شاعری کر رہے ہیں وہ سوسائٹی سے متاثر ہو کے کر رہے ہیں وہ لوگ بہت کم ہیں جن کی شاعری سے سوسائٹی متاثر ہو رہی ہے بڑا آدمی کبھی بھی سماج سے متاثر نہیں ہوتا لوگوں کو اپنے معیار پہ لاتا اب یہ ایک الگ بحث ہے میں وہ آرٹسٹ ازم کی طرف جانا نہیں چاہتا کہ آرٹسٹ کیسا ہونا چاہیے واپس آئیے 6 مصرے کا ایک بند ہوتا ہے تو 6 ضربے 250 کتنے بڑھتے ہیں ذرا گھر جا کے کیلکولیٹر کریں جی 250 بند میر انیس نے کہے ہیں مولا علی کی شان میں 250 بند کہنے کے بعد اپنے آپ سے جو انیس نے بات کی ہے میں آپ کو وہ سناتا ہوں انیس اپنے آپ سے کہتے ہیں خوش ہو گئے کلب بھائی مصرا 250 بند کہنے یار مذاق نہیں ہے فرماتے ہیں خوش ہو گئے لفظ بحر کہتے ہیں سمندر کو مدح کہتے ہیں فضائل فضیلت بیان کرنے کو لکھنے کو تعریف کرنے کو 250 بند لکھ کر خدا ہے سخن میر ببر علی انیس اپنے آپ سے کہتے ہیں خوش ہو گئے جو مدح کے دریا بہا دیے کیا ہو گیا جو بحر میں قطرے ملا دیے پچھلے جے تو روزہ نہیں لگیا تو ہاتھ چک کے نہ رہے بابا یہ علی میں ان 3 کیمروں کی وساطت سے میری آواز جہاں تک جا سکتی ہے میں پلیز دنیا کے سامنے اعلان کروں گا ان دونوں چیزوں کو ذرا بالائے طاق رکھیے کہ علی شیعوں کے پیر ہے شیعہ لوگوں نے علی کو شیعہ بن کے سمجھا اہل سنت نے مولا علی کو اہل سنت بن کے سمجھا ان دونوں فیملیز نے یہ نہیں سمجھا کہ علی مذہبی سوچوں سے اوپر ہے ہم بیچارے دوہرے انرشیا کا شکار ہیں میرے سامنے پڑھے لکھے جوان بیٹھے ہوں گے یقیناً بیٹھے ہیں میری تصدیق بھیا آپ یقیناً چہرے سے بھی پڑھے لکھے لگتے ہو ایک ہوتا تھا انرشیا آف موشن اور ایک ہوتا تھا انرشیا آف ریسٹ ہم دونوں میں پھنسے پڑے ہیں ہمیں پچھلی جہالت کو توڑنا ہے اور اگلی جدت کو پانا ہے ساڑھے کم دو نے سانو اگلے کم نو بھی جلدی پڑھنا ہے تے پچھلی جہالت نو بھی توڑنا ہے جتے ساڑھی نیندر ہوں تک نہیں مک پا رہی میں دنیا کے سامنے ہاتھ مانگ کے کہوں گا ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دو کہ علی تلوار اچھی چلاتے تھے سب جانتے علی شیعوں کے پیر ہیں سب جانتے اپنی زندگی سے پلیز ٹائم نکالو میرے حق میں دعا کرو گے میں ایسا ہادی تمہیں بتا رہا ہوں علی بادشاہ کو سٹڈی کرو مولا کی قسم یہ جو راستے میں بتا رہا ہوں میرے حق میں دعا کرو گے تم کہو گے کہ کسی نے تمہیں اچھا مشورہ دیا مولا کا واسطہ جہاں اتنے بڑے بڑے آرٹسٹ لوگوں کو پڑھتے ہو نا جہاں سقراط اور ارسطو کی کڑیوں میں پوری زندگی گزار رہے وہاں مولا کا واسطہ ان دونوں تعارفوں سے ہٹ کر
ایک دن پڑھنا علی فلسفر کتنے پڑھے تھے، علی عالم کتنے پڑھے تھے، علی انجینئر کتنے پڑھے تھے، علی سائنٹسٹ کتنے پڑھے تھے، علی حکیم کتنے پڑھے تھے، علی طبیب کتنے پڑھے تھے، علی جج کتنے پڑھے تھے، علی سخی کتنے پڑھے تھے، علی دوست کیسے تھے، علی بھائی کیسے تھے، علی ٹیچر کیسے تھے، علی خطیب کیسے تھے، علی جنگجو کیسے تھے، علی کریم کتنے پڑھے تھے۔ چشم انسانیت نے نہیں دیکھا کہ علی کے در پہ کوئی آیا ہو اور علی نے اسے خالی بھیجا۔ وہ ایسا بادشاہ تھا، اس نے بیوہ کے سر پہ چادر رکھتے ہوئے یہ نہیں پوچھا تیرا مذہب کیا، اس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے یہ نہیں پوچھا تیری کاسٹ کی ہے، اس نے غریب کو کھانا کھلاتے ہوئے یہ نہیں پوچھا تو کیڑی برادری نال تعلق رکھتا ہے۔ انہوں نے کسی مسکین کا ساتھ دیتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ تم میری حمایت کرن آنا ہے یا میرے دشمنوں کا بندہ ہے۔ علی نے جو کیا وہ انسانیت کے لیے کیا، اور پھر دنیا نے دیکھا اس کے در پہ فقط انسان نہیں آئے بلکہ جہاں جہاں سے انسان آئے اس نے دیا، جہاں جہاں سے جنات آئے اس نے دیا، جہاں جہاں سے فرشتے اترتے گئے۔ نص قرآنی بتا رہی ہے علی بادشاہ وہ ہے جس کے در پہ فرشتے آتے تھے اور فرشتے آ کر روٹیاں مانگ کے لے جاتے تھے، اور یہ واحد علی کا در ہے جہاں وہ روٹیاں مانگتے تھے جنہیں بھوک ہی نہیں لگتی، اور وہ آتے تھے اور لے جاتے تھے۔ میں آپ کو 2 مصرے سنا رہا ہوں، ذکر کی قسم بھائی بشیر، علی عباس 10 گھنٹے بھی ولایت امیر المومنین پڑھے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ مولا کا واسطہ بھائی کل بھائی میں 2 مصرے پڑھ رہا ہوں، میں 2 مصرے پڑھ رہا ہوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ مصرع پڑھ رہا ہوں، سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے، علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے۔ آپ کو مولا کا واسطہ اپنے گھر میں پڑی نہ رہنے دیجیے۔ یہ تعقیبات نماز ہے، مرتبۃ الرضا سے، اس کے اندر حدیث قصہ ہے، دعائے توسل ہے، معصومین کی زیارات ہیں، یہ میں اپنے سر پہ باوضو کھڑے ہو کے رکھ کے کہہ رہا ہوں۔ آپ مولا کا واسطہ آپ ایک دن نہج بلاغہ کھولیے، آپ میرے مولا کے خطبات سے آگے نکلیے، آپ میرے مولا کے مکتوبات دیکھیے، آپ کو پتہ چلے علی کی لٹریچر کیسی تھی، علی قلمکار کتنے ہوئے۔ اور یہ جو نہج بلاغہ کتاب آپ کے گھر میں پڑی ہے، آپ جانتے ہیں اسے سید رضی نے لکھا ہے، اور کبھی بھی علی بادشاہ کے علم کا اندازہ نہج بلاغہ سے نہ لگائیے گا۔ علی کے علم کا اندازہ لگانا ہو تو اعلان سلونی سے لگائیے، کیونکہ ہم نے بزرگوں سے یہی سنا ہے، نہج بلاغہ علی کے علم کو نہیں کہتے، نہج بلاغہ سید رضی کے کشکول کو۔ اس میں جتنا آ سکتا تھا علی نے اتنا بھر دیا۔ چشم انسانیت نے نہیں دیکھا علی کے پاس کوئی علی کو جج سمجھ کے آیا اور علی سے اس کا فیصلہ نہ ہوا۔ میں نے آپ کو 8-9 کیٹیگریز گنوائی ہیں، آپ ان 9 کی 9 کیٹیگریز میں دیکھیے گا کہ علی علیہ السلام کی کوالٹیز کتنا ڈیولپڈ تھی۔ دنیا نے علی جیسا جج نہیں دیکھا۔ چنگی کرکٹ کھیلنے والا جڑا ہوئے جوان، وہ چنگا فٹ بال بھی کھیل سکتا ہے؟ نہیں۔ چنگی مجلس پڑھنے والا ذاکر چنگا میڈیکل سٹور بھی ٹور سکتا ہے؟ میں جڑی گل کرنا چاہ رہا ہوں انہوں سنیا جی، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں سنیا جی۔ چنگا جنگجو میدان وچ کھلو کے تلوار چلان والا تانوں شب قدر دے اعمال کرا سکدا؟ تہاڈی مسجد دا امام میدان جنگ وچ کھلو کے لڑ سکدا؟ دنیا میں واحد علی ہے جس کی ذات میں ایک وقت میں خدا نے تمام کوالٹیز کو ڈیولپ رکھا۔ یہ میں مذہب سے باہر باتیں کر رہا ہوں، یہ صرف شیعوں کے لیے بات نہیں کر رہا، میں نے ایک بار بھی نہیں کہا میری گفتگو شیعوں کے لیے۔ علی شیعوں کے صرف ہیں بھی نہیں، علی انسانیت کے، یہ واحد علی ہے۔
جو ممبر پہ ہے تو اس سے بڑا خطیب کوئی نہیں، جو میدان میں ہے تو اس سے بڑا جنگجو کوئی نہیں۔ اب میدان جنگ میں جہاں قیامت برپا ہوتی ہے وہاں بندوں کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں، بندے کو اور کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، لیکن آپ کو دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ ملے گا جو میدان جنگ میں سب سے بڑا جنگجو بھی ہے اور اسی وقت وہ دنیا کا سب سے بڑا عالم بھی ہے۔ نہیں یقین آتا تو رکھو نا میرے سر پہ قرآن۔ ایک جنگ ہو رہی تھی، میں اس کا نام نہیں لیتا، سمجھ آیا جائے، مولا کے دور حکومت کی ایک جنگ، اب جنگ چل رہی ہے، باخدا قتل و غارت علی کی تلوار، جب علی کی تلوار چلے مذاق تھوڑی ہے، ملک الموت کی بھی روح کانپ جائے، تلوار علی کی چل رہی ہے، جناب مالک اشتر روایت کرتے ہیں علی اچانک رکے، سانس چڑھا ہوا میرے مولا کو، رکے، کہتا ہے میں نے میدان وہاں بندے مر رہے ہیں، وہاں چیخ، ہر طرف قیامت کا منظر ہے، میں نے اس وقت مولا کو شربت شیریں پیش کی، عرب میں مشہور تھا، عرب کے سالوں کی گرمی میں ٹھنڈے پانی میں شہد کا شربت دیتے، میں جملہ کہہ رہا ہوں مولا کا واسطہ، ممبر میں چھوڑ رہا ہوں، میں دکھی جاؤں گا ان لوگوں پہ جن پہ مجھے اعتماد ہے، انہوں نے میرا حق رکھ لیا، کتنا جہاں بندوں کو جان کے لالے ہیں وہاں علی کا علم دیکھو، شربت کا پیالہ ہاتھ پہ آتا گیا، تناول کرتے ساتھ ایک گھونٹ بھرا، ملک الموت کہتا ہے مالک اشتر کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، ہر طرف جہاں جان کے لالے ہیں وہاں ایک گھونٹ تناول کر کے علی مسکرا کے فرماتے ہیں مالک اشتر یہ شہد مجھے یمن کا معلوم ہوتا، او مولا اس وقت بھی آپ کو یہ فکر ہے کہ یہ یمن کا ہے یا طائف کا؟ مولا جہاں جان کے لالے، جہاں اگلے لمحے کا نہیں پتا بھاوے پچھو تلوار لگ جاوے یا دو تیر ٹھک جاوے، مولا جہاں چاروں طرف پہچان ہی نہیں ہے، مولا ایسے بڑا پیارا جملہ خطیب اکبر مرزا عطر کا، با خدا بڑے لوگ تھے، بڑی باتیں کر گئے، نہیں محسن نقوی فرما گئے تھے آئے اشاق، علامہ اقبال فرما گئے تھے آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، دنیا چراغ لے کے ڈھونڈے وہ لوگ نہیں ملیں گے۔ مرزا عطر فرماتے ہیں مالک اشتر حیران کھڑے ہیں، مولا اس وقت بھی آپ کو یہ فکر ہے کہ یہ شہد یمن کا ہے یا طائف کا ہے؟ مولا میں حیران ہو رہا ہوں، اس وقت بھی میدان جنگ میں انکل لطف لیجئے گا۔ مالک اشتر حیران تھے اور خطیب اکبر فرماتے ہیں پیالہ زمین پر رکھ کے مالک اشتر کو سینے سے لگا کر علی نے اس کی پیشانی چوم کے فرمایا مالک تیرے چچا علی کو کبھی یہ فکر ہی نہیں ہوئی کہ وہ موت پہ آ رہا ہے یا موت اس پہ آ رہی ہے؟ میدان جنگ میں علی کا علم، اب مجھے بتائیے ایسا بابا یہ علی ہیں، بابا یہ بات خدا یہ علی ہیں، جس نے ممبر پہ کھڑے ہو کہ آخری بات ہے ممبر چھوڑ رہا ہوں جی، مجھ سے پوچھو، ارے مجھ سے مانگو، یہی تو ٹریجڈی ہے۔ وہ سائنٹسٹ نے اسی لیے تو کہا تھا مسلمانوں دنیا والا افسوس ہو یار تم پہ، تمہارے پاس علی جیسا کریکٹر تھا اور تم نے اسے تلوار دے کر جنگوں میں مصروف کر دیا، ارے کاش تم اسے ممبر دیتے، اسے وقت دیتے اور وہ بولتا اور دنیا سنتی کہ علی ہے کیا۔ نہ شمار کیجئے گا، میری مجلس کو نہ شمار کیجئے گا، داد ملنے والے ذاکرین میں مت شمار کیجئے گا، میں کوئی آپ لوگوں کے سامنے وہ مجلس پڑھ کے بھی نہیں جا رہا جس پہ مجمع کھڑے ہوتے ہیں، لیکن کم از کم یہ ایک لمحاتی ابال ہے جو میرے اندر سے نکل رہا ہے اور یہ آپ کو جنریٹ کرتا رہے گا۔ مولا کا واسطہ یار کوئی ایسا عالم آپ کو ملے گا جس نے دعویٰ کیا مجھ سے پوچھو آسمان کی راہیں پوچھو، زمین میں دفن راز پوچھو۔ بیچ مجمع سے یہودی عالم نے اٹھ کے کہا یا علی ذرا مندس ہے جی آپ کے ہاں جو عقیدہ توحید ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا خدا سب کچھ دیکھتا ہے۔ علی فرماتے ہیں یوں تو میرے خدا کی سب پہ نظر ہے لیکن کچھ ایسا ہے جسے وہ بھی نہیں دیکھتا۔ میں جی 29 اپریل تک گل بھولے تو پھر گل کرے جی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے خدا پہ سب پہ نظر ہے اور آپ خود کہہ رہے ہیں وہ کچھ ایسا ہے جسے وہ نہیں دیکھتا۔ علی فرماتے ہیں یوں تو کچھ بھی میرے خدا سے پوشیدہ نہیں ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کچھ ایسا ہے جسے وہ بھی نہیں دیکھتا۔ بیگانے دور اپنوں نے کونیاں چلائیں چنگی جاتے علی سن پھنسا دیتا ہے۔ آج علی کیا دیتا ہے بھئی کچھ ایسا ہے جنہوں خدا ہائے ہائے اللہ بھی نہیں دیکھتا۔ سینہ عطر پہ 3 بار ہاتھ مار کے میرے مرشد نے فرمایا یہودی عالم سن سمجھ یاد رکھ میں علی اعلان کر رہا ہوں میرا اللہ خواب نہیں دیکھتا۔
یا علی یا علی یا علی. میں بالکل بہت سوالات کا تو ڈھیر ہے نا. کس نے علی سے کیا پوچھا, کیا پوچھا, کیا, اور علی کے پاس جواب نہ ہو, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا. بندہ میرے مولا کے پاس آ کے کہتا ہے مولا آپ خود فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر, اگر وہ خدا ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے تو کیا وہ پوری کائنات کو مرغی کا انڈا دیکھا ہے؟ جب آپ انڈے کا چھلکا اتارتے ہیں تو سفیدی اور چھلکے کے درمیان ایک نازک پردہ ہوتا ہے جسے جھلی کہتے ہیں. آپ سردیوں میں انڈے بوائل کر کے کھاتے ہیں نا, سمجھ رہے ہیں نا. جب آپ چھلکا اتارتے ہیں سفیدی اور چھلکے کے درمیان ایک اللہ نے پردہ رکھا ہے جس پردے کو جھلی بولتے ہیں. بندے نے آ کے علی سے سوال کیا اگر آپ کا خدا اتنا ہی قدرت رکھتا ہے تو کیا وہ اس انڈے کی جھلی کے اندر پوری کائنات بند کر سکتا ہے؟ پریشان تو نہیں سر جی؟ سوال علی سے ہو رہا ہے. اس نے علی کے مقابلے میں جو دشمن بھیجے ہیں وہ بھی دنیا کے وکر پرلے درجے دے سر ساڑھے دشمن سے علی دے دشمن ایک جائے نہیں جائے. وہ عدل کرتا ہے, وہ چیزوں کو وہاں ایڈجسٹ کرتا ہے جہاں وہ بنتی ہیں. اس کا عدل ہی نہیں ہے کہ علی کا دشمن میرے مقابلے میں, وہ دشمن بھی وہی تھے. علی فرماتے ہیں میں حیران ہو رہا ہوں اللہ کے بندے تجھے سوال کرنے کی تمیز ہی نہیں. تو نے جو سوال کیا ہے اس کا تعلق خدا کی قدرت سے نہیں بلکہ انڈے کی جھلی کی قابلیت سے ہے. پھر تسی پریشان ہو گئے ہو. میرا دل نہیں سی کہ یہ گل میری ضائع ہوندی, لیکن با خدا میں گل اور سمجھانا. اس نے کہا یا علی کیا مطلب؟ علی فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں. انڈے کے چھلکے کی جو جھلی ہے کیا اس میں یہ قابلیت ہے کہ وہ پوری دنیا اپنے اندر سمیٹ سکے؟ اس نے کہا علی کیا مطلب؟ علی فرماتے ہیں جھلی کی قابلیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے اندر پوری دنیا سما سکتی ہے یا نہیں سما سکتی. اس نے کہا میرے سوال کا کیا بنے گا؟ علی فرماتے ہیں مجھے بتا انڈا بڑا ہوتا ہے یہ تیری آنکھ؟ اس نے کہا انڈا. علی فرماتے ہیں انڈا سے چھوٹی آنکھ ہوتی ہے, اس میں کیا پوری دنیا سما نہیں ہے؟ دیکھیے جی آپ کو سیدھی طرف جانا ہے. شیعہ سنی کچھ نہیں ہوتا, صرف دو راستے ہیں, حسینی اور یزیدی. فرقے مذہب ہم نے بنائے ہیں, بندوں نے بنائے ہیں, دین اللہ نے بنایا. آپ شیعہ ہیں آپ شیعہ رہیں, آپ اہل سنت ہیں آپ اہل سنت ہیں, بس جہاں ہیں وہاں رہ کے حسینی ہو جائیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اتنی سی دو باتیں. خالق فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. تجھے ہم نے عقل دی ہے, اب تو نے فیصلہ کرنا ہے تو نے کہاں جانا ہے. اختیارات تیرے پاس ہیں. جیسے جی ہم ایک دن تجھ سے پوچھیں گے بتا کن راہوں پر چل کر ہم تک پہنچیں. آپ ڈیسائیڈ کر لیں آپ کو کیا کرنا. كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ. یا علی آپ کے حضور فرما گئے ہیں میں تو اس وقت بھی صرف تھا نہیں بلکہ نبی بھی تھا. جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ والسلام مٹی اور پانی والے پروسیس میں تھے. علی فرماتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے. اگر یہ اس وقت بھی نبی تھے تو پھر یہ رہتے کہاں تھے؟ میں ٹائم بتاتے ہو, یہ رہتے کہاں تھے؟ یہ رہتے کہاں تھے؟ 11:30 3 منٹ جا رہے ہیں, مسائل بعد والے پڑھیں گے. یہ رہتے کہاں تھے؟ علی فرماتے ہیں میں بتاؤں. سب سے پہلے اس ذات نے, آدھا منٹ مسائل پڑھوں گا, سب سے پہلے اس ذات نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا. تو نے کہا کہ جب کچھ نہیں تھا تو پھر ان کی رہائش کہاں تھی؟ میں بتاتا ہوں. علی فرماتے ہیں سب سے پہلے اس نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا. خلق کرنے کے بعد اس نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ حجاب بنائے. 1000 سال تک اس نے ایک حجاب میں میرے آقا کے نور کو رکھا. علی فرماتے ہیں کسی حجاب میں میرے آقا کے نور نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا, کسی میں سبحان ربی العظیم پڑھا, کسی میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا, کسی میں سبحان ملک المنان پڑھا. یہ 1000 سال انکل آپ کے اور ہماری گھڑی کے ٹک ٹک والے سال نہیں ہیں. البرٹ آئنسٹائن دنیا کا بہت بڑا وہ سائنٹسٹ گزرا ہے, کوئی جانتا ہے اس مجمع سے خدا کا واسطہ سر ہلا کر مجھے بتائے. البرٹ آئنسٹائن دیکھو ہاتھ چک نہیں لیا ملنگ ہو رہا. البرٹ او میں صدقے جاواں, البرٹ آئنسٹائن دنیا کا بہت بڑا یقین جانیے سائنٹسٹ تھا, اور وہ ایک تھیوری لے کر آیا تھا E=mc², جس میں اس نے روشنی کی رفتار. انکل تنویر اندر آئیے گا, میں 2 منٹ کا مہمان ہوں, مجھے 2 منٹ بعد آپ کے ساتھ جانا ہے. E=mc². اس میں اس نے روشنی کی رفتار کو کیچ کیا تھا کہ اس کی سپیڈ کتنی ہے.
تو جو نتیجہ نکلا تھا وہ یہ تھا 1 سیکنڈ میں 1,86,000 مائل، یعنی 3.25 ساڑھے 3 لاکھ کلومیٹر کے قریب 1 سیکنڈ کا فاصلہ اور رفتار، جو اسے کہتے ہیں لائٹ ایئر، اردو میں کہتے ہیں نظر کا فاصلہ۔ علی فرماتے ہیں جو چیز 1 سیکنڈ میں 3.5 پونے 4 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے، اسے 1000 سال کتنے چاہیے میں نہیں جانتا، گھر جا کے کیلکولیٹ کرنا۔ علی فرماتے ہیں 1,000 نوری سال تک میرے آقا کا نور ایک حجاب میں اس کی تسبیحیں کرتا رہا۔ علی فرماتے ہیں کسی حجاب میں سبحان ربی الاعلیٰ، کسی میں سبحان ربی العظیم، کسی میں سبحان ذی الملک والملکوت، کسی میں سبحان ملک المنان۔ علی فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو حجاب قدرت میں رکھا، حجاب قدرت کے بعد حجاب رحمت میں رکھا، حجاب رحمت کے بعد حجاب عصمت میں رکھا، حجاب عصمت کے بعد حجاب العزت میں رکھا، حجاب العزت کے بعد حجاب عظمت میں رکھا، حجاب عظمت کے بعد حجاب صحانت میں رکھا، حجاب صحانت کے بعد حجاب انابت پہ رکھا، حجاب انابت کے بعد حجاب صبر میں رکھا، حجاب صبر کے بعد حجاب مزید میں رکھا، حجاب مزید کے بعد حجاب 1,000 سال تک حجاب مزید کے بعد حجاب رضا میں رکھا، حجاب رضا کے بعد حجاب حیا میں رکھا، حجاب حیا کے بعد حجاب وفا میں رکھا، حجاب وفا کے بعد حجاب عطا میں رکھا۔ علی فرماتے ہیں 20 حجابوں سے سر میں محنت کرنے کا عادی ہوں، میں سوشل میڈیا کی حد تک فقط ذاکر نہیں ہوں، میں آیا ہوں، میں کوشش کروں گا کسی جوان کے اندر کوئی مسئلہ حل ہو سکے۔ علی فرماتے ہیں 20 حجابوں میں میرے آقا نے جب اس ذات کی تسبیحیں کر لیں تو نور باہر آیا۔ اب یہودی یہ وہ حسین ٹائم تھا، اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے اپنے حبیب کے نور کو سامنے رکھا، وہ دیکھتا بھی گیا، وہ فرماتا بھی گیا تو ہی خلق اول ہے، تو ہی خلق اول ہے، تو ہی ختم الرسول ہے، تو ہی نبیوں کا خاتم ہے۔ آخری صف تک، آخری صف تک مجھے ہر ہاتھ بلند چاہیے میرے بھائیو، اب تمادہ ہو جانا، تو ہی نبیوں کا خاتم ہے، تو ہی باعث تخلیق دو عالم ہے۔ علی فرماتے ہیں یہ وہ حسین ٹائم تھا، اوپر سے خطاب آ رہے تھے، نیچے سے شکرانے کے سجدے جا رہے تھے، خطاب آ رہے تھے، نفل ادا ہو رہے تھے، خطاب آ رہے تھے، سجدے کلمیاں میرے بھیا کلوائی خطاب آ رہے تھے، سجدے جا رہے۔ علی فرماتے ہیں پھر ایک ایسا ٹائم آیا اس نے خطاب تمام کیے، جب خطاب تمام کیے تو آقا کے نور نے سجدے سے سر اٹھایا۔ علی فرماتے ہیں یہ وہ حسین ٹائم تھا، اس نے کچھ نہیں کیا، وہ بس اپنے حبیب کے نور کو دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا۔ انکل تنیر اگلے دی ذمہ داری میں چکدا تے ذرا پچھلے محلے چ دسیا جی کیڑا بندہ ہے جڑا انہاں تو مانگ کے کھاندا ہے، انہیں ہاتھ نہیں چکیا۔ میں اب کہہ رہا ہوں مجھے داد چاہیے، میں گھنٹے کے قریب پڑھنے والا ہوں، میں نے داد نہیں مانگی، مجھے اب داد چاہیے۔ علی فرماتے ہیں وہ دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا۔ علی فرماتے ہیں یہودی اس ادا سے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھا کہ بالآخر وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا۔ وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا۔ علی فرماتے ہیں جس ٹائم وہ عاشق ہوا، جب وہ عاشق ہوا، سننا مولا کا واسطہ، علی فرماتے ہیں یہ وہ انکل ماحول بن گیا، مجمع آپ کا پورا ہو گیا، با خدا میں اپنے حصے کی بڑی خیرات لے کر ممبر بھائیوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ علی فرماتے ہیں جب وہ عاشق ہوا تو یہ وہ حسین ٹائم تھا جب بننے والے کو بنانے والے کی، سمجھنا 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 میرے بھائیوں، پھر بننے والے کو بنانے والے کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی محسوس ہوئی۔ بننے والے کو بنانے نگاہ بے نگاہی کی داد کس سے مانگوں میں یہاں پہ؟ نگاہ بے نگاہی کی گرمی کا احساس ہوا، گرمی کا احساس ہوا تو آیا پسینہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں پسینے کی وقت کیا ہوتی ہے، پہلے یہ سمجھ لیں کہ عشق کسے کہتے ہیں۔ علی فرماتے ہیں جو پسینہ آیا، اس عرق کے جو قطرات تھے، ان قطرات کی تعداد تھی 1,23,999، یعنی ایک کم 1,00,000، ہاتھ کھولی 1,24,000۔ اب سنیے عشق کسے کہتے ہیں۔ بابا ریاض سجی رتوال والے خدا درجات بلند کرے، میں ان کا جملہ ان کا نام لے کر پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے تھے بس گل مک گئی ہے، دنیا جب سے بنی ہے، عشق یا تو انہوں نے اس سے کیا یا اس نے ان سے کیا، ان کے علاوہ نہ کوئی کر سکا، نہ کسی سے ہو سکا، نہ مشکور بھائی کسی بھائی کل بھائی کسی کے بس کی بات تھی۔ علی یہ عشق ہوتا ہے۔ ہم بیچاروں نے تو 2024 میں عشق بدنام کر دیا، ہم ٹک ٹاکروں نے، ورنہ دنیا کیا سمجھے کہ عشق کا مرحلہ کیا ہوتا ہے۔ اب سنیے عشق کسے کہتے ہیں۔ اس نے سوچا پسینہ آیا، اور پسینہ آیا بھی میرے محبوب کو، وہ پسینہ محبوب دا دور اپنا نہیں چنگا نہیں لگتا، لیکن اس نے کہا آیا ہے میرے عشق کو پسینہ، میں نے کیا ہے عشق، پسینہ ضائع کروں تو محبت کی توہین ہے۔
پسینہ ضائع، ارے کیا سن رہے ہو میرے بھائیو؟ اس نے کہا پسینہ ضائع کروں تو محبت کی توہین ہو جائے گی، ہم پسینہ ضائع نہیں کریں گے، عشق کا تقاضا ہے، عشق کا تقاضا ہے، پسینے کو اکٹھا کریں گے اور حبیب کے بدنور کا پہلا پسینہ ہے، ضائع نہیں کریں گے، اس پسینے کو اکٹھا کر کے ایک کام کرتے ہیں، ہم ایک ایک پسینے کے قطرے کے بدلے میں آدم بناتے ہیں، نوح بناتے ہیں، عیسیٰ بناتے ہیں، موسیٰ بناتے ہیں، یحییٰ بناتے ہیں، الیاس بناتے ہیں، خضر بناتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا تھا کاشف مخدوم صاحب آپ بھی آ گئے، میں نے ہاتھ باندھ کر مجھے دیکھیے گا، میں نے کہا تھا میں بہت چھوٹا نوکر ہوں لیکن موازنہ میرا مقابلہ کسی سے نہیں ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں اس کی مجھے خیرات چاہیے، بے شک فون کر کے مجھے مجلس کے بعد بھیا ساؤنڈ ٹھیک کرنا، اس کا یہ وائبریٹ کر رہا ہے، میری آخری بات ہے، میرا نتیجہ خراب نہ کریں، تین مولانا واسطہ ساؤنڈ ڈالیا۔ علی فرماتے ہیں اللہ نے ایک ایک پسینے کے قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی بنایا، تو چپ بیٹھا ہے، تیرا چپ بیٹھنا بنتا ہے، کیونکہ شاید میں تینوں سمجھا نہیں سکیا پسینہ ہوتا کیا ہے، پسینے کی ویلیو کیا ہے، یہ آیا اے سوٹ دیتا، یہ جو جھٹکنا ہے یہی اس کی قیمت ہے، یہ جھٹکنا اس کی حیثیت ہے، ارے میرے چپ بھیا یہی اس کی ویلیو ہے، داد مجھے نہ دے، رکھ سر پہ قرآن اور مجھے بتا اور کیا وہ ہستی مجھ جیسا ہو سکتی ہے جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کو یوسف کہتے ہیں، اور جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کو عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ، خضر، الیاس کہتے ہیں۔ میرے کیمرہ مین بھائیوں مجھے ہاتھ دکھانا جو بلند نہیں ہوا۔ علی فرماتے یاد رکھے زمانہ آدم صفی اللہ بنے تو میرے آقا کے پسینے سے، میں شعر نہیں پڑھ رہا بھائی بشیر، میں مجلس کھیل نہیں بنا رہا، میں مسئلوں کا حل نکالنا چاہ رہا ہوں۔ آدم صفی اللہ بنے تو ان کے پسینے سے، نوح نجی اللہ بنے تو ان کے پسینے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بنے تو ان کے پسینے سے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بنے تو ان کے پسینے سے، جناب اسماعیل ذبیح اللہ بنے تو ان کے پسینے سے، جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ وسلم اگر جناب عیسیٰ روح اللہ بنے تو انہی کے پسینے سے، علماء، عرفاء، ادباء، فقہاء، فقراء، خطباء، شعراء، یہ سات کے سات طبقے ان کیمروں سے دیکھ کر علی عباس عسکری کو جواب تو دے بھئی جو نبی میرے آقا علیہ السلام کے پسینے کے قطروں سے بنے، اور نبیوں کے نام کیسے اٹھائے جاتے ہیں میں بتا دیتا ہوں، سنیے، نام ایسے اٹھائے جاتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یار تیرے پاس سوچنے کا ٹائم بھی نہیں ہے، اور جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے ارے وہ تو علیہ السلام ہوتے ہیں، اور جو رسول کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے؟ مصرع تھا کتنی صدیوں کی مسافت ہے کوئی کیا جانے۔ میں غزل پڑھنے والا آدمی ہوں اور بڑا درد ہوتا ہے جب کوئی غزل میں کربلائی استعارہ پیش کرے۔ ڈاکٹر ریحان اعظمی بہت بڑا نام گزرے ہیں کراچی سے، جناب ندیم رضا سرور صاحب کو اتنے لوہے لکھ کے دینا یہ اسی بندے کا کام تھا باخدا۔ جان ایلیا کے لفظ تھے، جناب جان ایلیا بڑا خطرناک شاعر تھا۔ جان ایلیا نے کہا تھا کہ ریحان اعظمی عطر تھا، قوم نے اسے تیل بنا دیا۔ اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ یہ 3 دن پہلے ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب، بڑا محبتوں کا رشتہ تھا، مجھے نہیں یاد، میں چھوٹا بھائی بنا ہوا تھا، ان کا بیٹا بنا ہوا تھا، پتہ نہیں کتنی رات 10 منٹ کے لیے ملنے جاتا تھا، کتاب کھول کے کہتے تھے مرثیہ سن، کب صبح ہوتی تھی نہیں پتہ چلا، وہ وقت بھی یادگار زندگی میں ہمیشہ یاد رہے گا۔ ریحان اعظمی صاحب کے بیٹوں کو خدا زندگی دے، ان کا بیٹا ہے ارسلان اعظمی، بہت اچھا شعر کہتا ہے، بہت اچھا شعر کہتا ہے۔ مجھے جو 3-4 دن پہلے اس نے 4 مصرے سنائے ہیں کال پہ، میں چاہتا ہوں میں آپ کو سناؤں۔ آپ دیکھیے کہ شاعر کیسے ایک نظر آتی ہے جب شاعر کربلا لکھتا ہے، وہ دنیا میں کہیں بھی بات کرے اس کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کسی واقعے کا درد ہے۔ مصرع ہے کتنی صدیوں کی، اب یہ غزل ہے،
کتنی صدیوں کی مسافت ہے کوئی کیا جانے، لاش کاندھے پہ لیے دشت سے گھر آنے تک۔ ہم لٹریچر پڑھنے کے عادی ہیں بھیا بھائی جان۔ کاج بادشاہ کتنی صدیوں کی مسافت، لفظ ہے تشت، تشت کہتے ہیں تھال میں۔ دربار شام کا ایک منظر دیکھیے، کتنی صدیوں کی مسافت ہے کوئی کیا جانے، لاش کاندھے پہ لیے دشت سے گھر آنے تک، ان کے چہروں سے عیاں فتح کے آثار ہوئے، ہار بھی جیت بنی تشت میں سر آنے تک۔ آپ نے دنیا میں کہیں ایسے کٹے ہوئے سر دیکھے ہیں جو اپنی فتح کا اعلان کرے؟ تم نے کیا سمجھا؟ تم نے حسین بے کس پناہ کا سر نوکے سنا پہ بلند کیا تو تم نے اپنی فتح کا اعلان کیا؟ بد نصیبو تم نہیں جانتے اس نے نیزے پہ قرآن پڑھ کے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ مصرع پڑھ رہا ہوں ایک مصرع، آپ بزرگ بیٹھے ہیں، آپ دل سے دعا کریں گے۔ مصرع ہے کہ سرکار آج کل کا قاری قرآن پڑھے تو میں کہتا ہوں پرندے اتر اتر کے سنیں جہاں حسین جیسا قاری ہو۔ مصرع ہے سن کر پریوں پنچایت اللہ ماحول ہے نا، ڈیرے دار لوگ بیٹھے ہو، کیوں گل ضائع ہوئے گی؟ سن کر تیری زبان سے نیزے کی نوک پر لطف آ گیا، خدا کو بھی اپنے کلام کا۔ میں رکھ بھر جاتا ہوں، میں بہت زیادہ، میں جتنا مذاہب پڑھ چکا ہوں اسے کم پڑھنا ہے۔ میں نہیں لکھتا، میں یقین جانے میں ہمت نہیں کرتا، مجھ سے شعر ہوتا بھی نہیں ہے، اور اگر میں لکھ لوں وہ لکیر ہی کھچتی کہ شاعری تو نہیں ہوتی۔ مولا کی قسم میرے مولا جانتے ہیں میں ممبر پہ پڑھنے کا حوصلہ نہیں کر پاتا، میرے ٹوٹے پھوٹے لفظ کہاں، امام حسین کا ممبر کہاں، لیکن میں آپ کو کوشش کرتا ہوں سنا سکوں کچھ۔ وہ بھتیجی نہ رہی، وہ بھتیجی نہ رہی، بن گئی بیٹی۔ وہ بھتیجی نہ رہی، میں مولا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جو مصرع لکھنے والا ہے وہ میرے مولا کرم کر دیتے ہیں، ان کے خزانے میں کمی نہیں ہے، ورنہ میں کائے کا اقدار ہوں یار، لیکن یہ حوصلہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ میں بزرگوں کے چہروں کو دیکھ کر پڑھنا چاہ رہا ہوں، وہ امام حسین کے سر پہ اتنا اچھا رو بیٹھے ہیں، مجھے اپنے کلام کے 2 مصرے یاد آ گئے، میں کوشش کرتا ہوں آپ کو 4 سناتا ہوں۔ وہ بھتیجی نہ رہی، بن گئی بیٹی نہ گئی، بعد عباس کے پانی کو نظر بھی نہ گئی۔ مصرع پڑھ رہا ہوں، اس کے ہمراہ تھا بھائیوں کے سروں کا لشکر، وہ بہن شام فتح کرنے اکیلی نہ گئی۔ اس کے ہمراہ تھا بھائیوں کے سروں کا لشکر۔ آپ نے کوئی ایسے بہن دیکھی ہے جو ملک شام پہ چڑھائی کرے اور اس کے ساتھ اس کے بھائیوں کے سروں کا لشکر؟ میر انیس، میر ببر علی انیس خدائے سخن، اللہ اللہ لوگ ہیں، فرماتے ہیں سر، لفظ آفتاب، آفتاب کہتے ہیں سورج کو، انیس فرماتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، انیس فرماتے ہیں سر حسین گیا شام میں، سر حسین، یار شعر سنیے، سر حسین گیا شام میں بوقت سحر، ہوا یہ شور کہ نیزے پہ آفتاب آیا۔ وہ نام کی شام نہیں تھی، وہاں ویسے بھی اندھیرے تھے، وہاں جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، وہاں ہدایت کی روشنی غروب ہو چکی تھی، وہاں جہالت کے اندھیروں کا راج تھا، اور وہاں حسین جیسے آفتاب ہدایت کی ضرورت تھی۔ دربار اچ بہ کے
یزید ملعون آکھیا میرا دل چاہتا ہے میں بھی قیدیاں دا تماشا ویکھاں، میں بار بازار چ لے چلو۔ اے آکھ کے یزید ملعون اپنی کرسی لوائیے بازار دے ایک کونے چ۔ میں جان بوجھ کے گل پنجابی چ اس وجہ تو کرتا پیا کہ کوئی بندہ اے نہ کہ بھی عسکری سمجھاونے چ جلدی کیتی ہے۔ بازار دے اس کونے تے یزید علیہ اعلان اپنی لوائیے کرسی کہ میں اپنی فتح دا اعلان ویکھاں، میں کیویں رسول دیاں دھیاں قیدی بنا کے۔ بازار دے اس کونے تے یزید بیٹھا، او بندہ مجلس وچ نہیں ہے، تنویر انکل میں انہوں بے حضور سمجھدا، قیامت میں اس فکر پہ میں نہیں پتا اس بندے دا کیا کیلیبر ہے جڑا اتنی دردناک گل دا استقبال ہائے نال بھی نہیں کر سکدا۔ وہ اتنا ہی احتیاط کرے کہ وہ سر تلے کر لوے، اور رعایت نہیں ہوندی جڑا حسین غریب دے دکھاں تے ہائے بھی نہ کرے۔ رکھ میرے سر تے قرآن، اس کونے تے یزید بیٹھا، بازار دے اس کونے تو زینب عالیہ پہلا قدم رکھیا تے شروع ہوئی ہے پتھراں دی بارش۔ میرے سر تے قرآن رکھ، تاریخ دیے رش اتھے آئی جتھے علی دیاں دھیاں، بھیڑ اتھے آئی جتھوں زینب عالیہ پہلا قدم رکھیا ہے۔ قبلہ تاریخ دیے بازار دے اس کونے تو زینب عالیہ قدم رکھیا تے شروع ہوئی ہے پتھراں دی بارش۔ دوسرے کونے تے یزید بیٹھا ہی، رش اتھائی، لیکن چند لمحے دے بعد یزید اپنے سپاہیاں سڈ ماری۔ یزید سڈ مار کے آکھیا یار ہن رش وددا پیا ہے، ہن بھیڑ وددی پئی ہے۔ اس جملے تے ممبر چھوڑ چلیا، ہن میرا دل گھبریندا پیا ہے، میں نے واپس دربار لے چلو، میں رش برداشت نہیں کر سکدا۔ وہ بندہ مجلس وچ ہے ہی کوئی نہ جڑا ہائے کر کے گل دی تائید نہ کرے سی۔ اور یزید دا دل گھباؤ، شیعہ سنی بھرا جواب دے، باویں نہ رو جواب دے تو میں چلے اس مقدمے دی ونڈ کر۔ بھائی مشکور یزید دا دل گھبرایا، یزید واپس اپنے دربار ٹر گیا۔ رکھ سر تے قرآن میرا شیعہ سنی بھرا تے میں جواب دے، اور جس بازار دے رش وچ ایک شرابی دا دل گھبرا گیا، اللہ جانے اس رش نو علی دیاں دھیاں عبور کے میں کیتا۔ اوہ جڑی موڑ موڑ تے آدھیا یہ میں غازی دی بھیڑا، او میں اکبر دی ماں، میں نے اس موڑ تے چادر دے چھوڑو، میں علی دیاں دھیاں تو ٹر آیا اپنی بارگاہ کو۔